بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے علماء کرام کی اپیل پر ایک مہم شروع کی گئی ہے اسرائیلی اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس بائیکاٹ کے نتیجے میں ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں، اس لیے کہ جس وقت معاشی طور پہ ان کی کمر ٹوٹے گی تو یہ خود ہی میدان سے راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ ان کی معیشت جو مسلمانوں کی خریداری کے اوپر مشتمل ہے، وہی معیشت کی مضبوطی ان کو اسلحے کی فراہمی کا ذریعہ بنتی ہے اور سبب بنتی ہے، بلکہ ان کی بہت سی کمپنیاں تو ایسی ہیں کہ جس کے منافع کا ایک بہت بڑا حصہ براہ راست ان کے دفاعی بجٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو جب سے علماء کرام کی اپیل پر عوام نے ان کے بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے تو بہت سے اسرائیل نواز اور بہت سے ہمارے سادہ لو عوام ایک سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ کمپنیاں جو ان کے پلانٹ منصب ہیں، وہ فیکٹریاں جو لگی ہیں، وہ تو ہمارے اپنے ملک میں لگی ہیں۔ اب اس ملک کے اندر جو ورکر ہے، ظاہر بات ہے وہ اپنے ملک سے نہیں لے کر کے آئے، اپنے مذہب کے لوگ نہیں لے کر کے آئے، ہمارے ہم مذہب لوگ لگے ہیں، ہمارے وطن کے لوگ لگے ہیں، تو ان کے بائیکاٹ سے ہمارے کتنے لوگ وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ ایک احمقانہ سوال رکھا جاتا ہے اور بڑے شد و مت کے ساتھ، بڑی دلیلوں کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس بائیکاٹ سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن نقصان ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کا ہو رہا ہے جو کہ ان کمپنیوں کے اندر ملازمت کر رہے ہیں۔ تو آج کے نشست میں ضروری معلوم ہوا کہ اس ایک اعتراض پیدا کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سی وضاحت کر دی جائے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے مسلمان ان کمپنیوں کے اندر ملازمت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے کے اندر آج تک کوئی ایسی بڑی صنعت اور ایسی بڑی فیکٹری قائم نہیں ہو سکی، اور اس کے قائم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ان کی مصنوعات کو ترجیح دے رہے تھے۔ اب جب ہمارے ملک کی جو پروڈکٹ ہوگی اور ہماری جو مصنوعات ہوں گی اس کو جب عوام طلب کرے گی تو ظاہر بات ہے یہ بھی اپنے پیداواری پلانٹ بڑھائیں گے، اور جب بڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں انہیں بھی مزدوروں کی ضرورت ہوگی، ورکرز کی ضرورت ہوگی۔ یہی جو لوگ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے روزگار ہو رہے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ برسر روزگار بھی ہوں گے، اور ان کے برسر روزگار ہونے میں اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنے مذہب کا، ہر چیز کا فائدہ بھی ہوگا۔ دوسری چیز آپ ایک اور سمجھ لیں کہ بسا اوقات اجتماعی فائدے کے لیے انفرادی قربانی دی جاتی ہے۔ یہاں پر امت مسلمہ کا مسئلہ درپیش ہے، اور آپ کو چند لوگوں کی روزی روٹی کی فکر لگی ہوئی ہے کہ بھئی ان کی روزی روٹی وہ بند ہو جائے گی، تو بھئی بھوک سے تو کوئی بھی نہیں مر رہا، لیکن ان کی پروڈکٹ بکنے کی صورت میں جو ان کا زر مبادلہ وہاں دفاعی بجٹ کے اندر جاتا ہے، اس کے نتیجے میں غزہ میں ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اس کے اوپر نظر نہیں پڑتی۔ لیکن یہاں بے روزگاری کے اوپر آپ کی بڑی نظر پڑ رہی ہے کہ بے روزگار ہو رہا ہے۔ تو بھئی اگر یہ چیز اتنی ہی معیوب ہوتی تو پھر آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر اس کی کوئی مثال ہمیں نہ ملتی۔ آپ علیہ السلام نے سماجی اور معاشرتی بائیکاٹ نہیں کیا یہود کا، آخر میں انہیں مدینہ منورہ سے نکال باہر کر دیا تھا۔ جس وقت انہوں نے مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی، آپ علیہ السلام نے معاشی سماجی ہر قسم کا بائیکاٹ کیا، اور پھر بعد میں ان کو مدینہ منورہ سے باہر بھی کر دیا۔ تو یہ تو سنت نبوی سے ثابت ہے ان کا بائیکاٹ کرنا۔ اب اس کے ضمن کے اندر اگر چند ہمارے مسلمان وہ ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا نتیجے میں جب ہماری پروڈکٹ معاشرے کے اندر وہ فروغ پائے گی، ہمارے ملک کی پروڈکٹ وہ معاشرے کے اندر فروغ پائے گی، تو ان کو پیداواری پلانٹ بڑھانے پڑیں گے، اور جب وہ بڑھائیں گے تو یہی ورکر وہاں پر آئے گا اور وہیں پہ آ کے اپنے کرے گا، ڈیوٹی سر انجام دے گا، اور ان کی بے روزگاری کا سدباب ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے مسلمان اس کے نتیجے میں کیا ہو رہے ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں، اور یہ تو نامی گرامی ان کے برانڈ ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، فلانا ہے دھمکانا ہے، تو نامی گرامی بنانے والے بھی آپ ہی لوگ ہیں۔ اگر آپ شروع میں ہی ان کو اپنے پلکوں کے اوپر جگہ نہ دیتے تو آج ان کو نامی گرامی نہ کہا جاتا۔ آپ
خود خوش ہوتے رہے باہر کے پروڈکٹ استعمال کر کے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے کہ ہم اپنی چیز کو بہت جو ہے وہ ہلکا لیتے ہیں اور بہت معمولی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمیشہ جب کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں بھئی جاپان کی ہونی چاہیے، فرانس کی ہونی چاہیے، تھائی لینڈ کی ہونی چاہیے، اور فلانی جگہ کی ہونی چاہیے، فلانی جگہ کی۔ بھئی آپ اپنی ملک کی چیز کو فروغ دیں۔ آپ اگر اپنی ملک کی چیز نام لے کر طلب نہیں کریں گے، باہر والوں کی طلب کریں گے، تو ظاہر بات ہے باہر والے تو آپ کے پلکوں پہ خود سوار ہو جائیں گے۔ وہ تو برانڈ آپ نے بنائے ہیں، کس چیز کا برانڈ ہے؟ آج اگر امت نے ان کو چھوڑ دیا ہے، آج اگر ہمارے مملکت میں ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، تو کتنی اس کے مقابلے کے اندر ہمارے پروڈکٹ معاشرے کے اندر رائج ہوئی ہیں، اور کہاں سے کہاں پہ انہوں نے جگہ بنا لی ہے۔ تو یہی ورکر وہاں پر آپ کا کھپ جائے گا۔ تو یہ سوال کرنا یہ خواہ مخواہ آپ کی ذہنی غلامی کی بھی دلیل ہے کہ آپ ذہنی طور پہ بھی ان کے غلام بن چکے ہیں کہ بھئی جی دیکھو یہاں تو ہمارا ورکر لگا ہوا ہے اور ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ہمارے کچھ ورکر بے روزگار ہوتے بھی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم اسرائیل کی کمر توڑ سکتے ہیں، تو ہمارے کو یہ سودا بسر و چشم قبول ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔